کیا التزام جماعت اور پھر اس کے نتیجے میں ایک اسلامی سیاسی نظام کے قیام کی جد و جہد ایک مذہبی فریضہ ہے جیسے کہ نماز روزہ وغیرہ؟ کچھ مذہبی حلقوں کے نزدیک ایک اسلامی نظام کا قیام ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں۔ دیکھیے اس وقت میں اجمالاً رہنمائی آپ کی کر سکتا ہوں، باقی اس پر میرے بڑے مفصل جو ہے تحریریں ہیں، تقریریں ہیں، آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں۔ میرے نزدیک غلبہ باطل کے تحت زندگی گزارنے والا صاحب ایمان، اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ اس غلبہ باطل کو ختم کر کے اور حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے، اور اس کے لیے جماعت لازم ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ سمجھا ہے، اب 68.5 برس کی میری عمر ہے، اور مجھے بہرحال قرآن مجید کا تو میرا 15 برس کی عمر سے ہی کچھ شغل شروع ہو گیا تھا، درس و تدریس بھی کالج لائف سے ہی، لیکن یہ کہ بہرحال اب تو 35 برس تو مجھے وہ ہو گئے ہیں کہ جو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بیشتر اور بہتر اوقات میں نے اس میں صرف کیے ہیں۔ سیرت کا مطالعہ، سنت کا مطالعہ، قرآن کا، اس کا حاصل یہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا کفر پہلے ہے، ایمان باللہ بعد میں ہے۔ تو یہ جد و جہد تو لازم ہے، فرض عین ہے۔ البتہ ثانوی آپ کوئی شخص کہنا چاہے اس معنی میں کہ پہلے یہ لازم ہے کہ خود دین پر عمل کرے، پھر اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اس درجے میں کوئی شخص کہے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ خود تو دین پر عمل نہیں کر رہے اور چل گئے ہیں اپنے خیال میں، وہ جھنڈا اٹھا لیا اسلام کا اور اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے آپ دارالاسلام اور اسلام آباد کی طرف مارچ کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلا کام یہی ہوگا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے مقدم ہے کہ خود آپ دین پر عمل کریں، اس کے بعد یہ ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اس معنی میں اولاً اور پھر ثانوی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسے ثانوی فریضہ سمجھنا غلط نہیں ہے، فرض عین ہے، بلکہ میں تو بعض آیات کے حوالے سے کہتا ہوں کہ فرض اولین ہے۔ اس لیے کہ نماز جسے ہم سمجھتے ہیں کہ فرض اول ہے، اس کے بارے میں بھی آیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ کس سے پر مدد حاصل کرو؟ نماز تو مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ہدف کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، جس کے لیے آیا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ یہ جد و جہد جو ہے شہادت حق علی الناس، اس کی جد و جہد میں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ چیزیں جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ میں اجمالاً اس وقت یہ عرض کر سکتا ہوں، باقی فرائض دینی کا جامع تصور میرا کتابچہ مختصر بھی ہے، اس پر مفصل تحریریں بھی مل جائیں گی آپ کو۔